الميعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ایسے بہترین طاقت والے، قوت والے، ایسے زبردست اجسام والے، ایسے زبردست ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، بڑی بڑی بیٹھکوں اور مسیریوں والے، بڑے بڑے تختوں والے، حکومتوں والے، سب ہی کو مٹا دیا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا کوئی خالق بھی ہے؟ تم کیوں بھول گئے کہ تم نہیں تھے؟ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، دیکھو دیکھو پیچھے مڑ کے دیکھو، 40 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہارا وجود ہی کوئی نہیں تھا، تمہیں جانتا ہی کوئی نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم کوئی نہیں تھا، واللہ خلقکم من ضعف، تمہیں اللہ نے کمزور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر تمہیں طاقت دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر تمہیں بڑھاپا دے گا، بوڑھا کر کے مار دے گا۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے، منکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کسی کو تو پہلے ہی موت دے دیتا ہوں، کسی کو بالکل بیکار زندگی میں زندہ رکھ کے بتا دیتا ہوں، لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ پہلے بہت بڑا عالم تھا، بڑا ذکی تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا، بڑی صلاحیتوں والا، بڑا باریک بین تھا، دقیق النظر تھا، اس کا آئی کیو لیول انتہا تک تھا، اب کیا ہوا؟ اور پیشاب پاخانہ بھول جاتا ہے، اب کیا ہوا؟ اب تو اس کو پردہ بے پردہ کچھ پتہ نہیں چلتا، اب تو پاؤں رکھے کہیں اور جائے کہیں اور، نہ نگاہیں کام کریں، نہ طاقت اور قوت ساتھ دیں، نہ حواس ساتھ دیں، لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ وہ جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے، جس کے اندر تغیر نہیں آتا، جو اثر سے پاک ہے، جو خود مؤثر ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے کل من علیہا فان، جو دھرتی پہ آیا، جو دھرتی پہ آیا، جس کو وجود ملا، جس کو زندگی ملی، جس کو جان ملی، میرے اللہ کا اعلان ہے میں فنا کر کے چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث میں ہے کل قیامت کے دن جب ساری مخلوقات مر جائیں گی، اللہ پوچھے گا کون زندہ ہے، کہا جائے گا عرش کے فرشتے زندہ، اللہ کہیں گے وہ بھی مر جائیں، پھر پوچھا جائے گا کون زندہ، تو ملک الموت کہے گا رب اوپر عرش پہ تو زندہ، نیچے میں زندہ، اللہ فرمائیں گے مر جا، تو بھی مر جا، وہ بھی مرے گا، صرف ایک اللہ باقی رہے گا، اور پھر میرا رب اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہیں بڑے بڑے جابر جو زمین پہ پاؤں مار کے کہا کرتے تھے یہ زمین ہماری ہے، ہم مالک ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہمارا زور ہے، ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے، کائیں کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، حکومت میری ہے، اقتدار میرا ہے، اختیار میرا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو میرے اللہ کا قانون ہے، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا ہو کے رہتی ہے۔ یہ دیکھتے نہیں ہو روزانہ تغیرات انقلابات عالم، دیکھتے نہیں ہو سورج چڑھتا ہے، پھر اس پہ جوانی آتی ہے، پھر وہ دوپہر میں گرماتا ہے، زمین کو جھلاتا ہے، جھلساتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ نرم ہوتے ہوتے بوڑھا ہو کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا دعوت دے رہا ہے؟
یہ کیا آپ کو اپنے حال سے کیا بتا رہا ہے؟ یہ دعوت فکر دے رہا ہے، دیکھو ہر ابھرتا سورج اس کے لیے غروب ہونا ہے، اس کے لیے ڈوب جانا ہے، اس کے لیے فنا ہونا ہے۔ ایسے ہی حضرت انسان تیری زندگی کے شب و روز، ماہ و سال یہ پھسل پھسل کے گزر رہے، تیرے ہاتھ سے نکل رہے اور تجھے قبر کے کھڈے کے قریب کر رہے، اور پھر تجھے وہاں جانا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا۔ بہت کچھ جمع کر لیا، بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ سنبھال لیا، گن گن کے رکھا اور مالک بن بن کے بیٹھے، کیا ہوا؟ قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا واعیا دواء الموت كل طبیب سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب تملك هل آتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليب ولا فغل للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو یہ دنیا کے بکھیڑے سارے بیکار ہوتے، یہ دنیا کے جھمیلے سارے بے قیمت ہو جاتے۔ موت ہے نا، فنا ہے نا، مٹ جانا ہے نا، لیکن مسئلہ اور ہے کہ مٹ جانے کے ساتھ مٹ جانا نہیں ہے، دوبارہ کھڑا ہو کے حساب کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیو، مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے ہاں عجیب تماشے ہیں، ہمارے ہاں دین کو بھی سوشل میڈیا کے سپرد کر دیا گیا، مفتی بھی وہیں سے پکڑتے ہیں، شیخ الحدیث بھی وہیں سے پکڑتے ہیں، قرآن کے معنی اور تفسیر بھی وہیں سے لیتے، حدیث بھی وہیں سے لیتے، اور یہ ایسی غلاظت اور پلیتی ہاتھ لگی ہے کہ اس میں جو گھومنے والے اور دیکھنے والے ہوتے وہ غریب تو عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو تو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کو تو جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں صرف اتنا پتہ ہے کہ قرآن ہے تو اگلا قرآن کے نام پہ ان کے ذہن میں زہر گھول رہا، ان کو بس یہ پتہ ہے کہ حدیث ہے، آگے حدیث کے مقام کا پتہ نہیں، حدیث کے وزن کا پتہ نہیں، اقسام کا پتہ نہیں، اور پھر ریفرنس بکس کا ہی نہیں پتہ، وہ لکھ دیتے ہیں حدیث ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، اور یہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آدھے سے زیادہ مسائل آتے ہیں پوچھنے والے، وہ سوشل میڈیا کے مفتی آتے ہیں، وہ وہاں سے متاثر لوگ آتے ہیں، طلاق کے فتوے ان لوگوں سے لیتے ہیں جن کو غریبوں کو طلاق کے لفظ کا پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دین ایویں کیویں نہیں ہے، رواجی نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، ابتدا کو انتہا ہے، جس کو شروع ہونا ہے اس کو ختم ہونا ہے، جو اللہ کے سوا ہے اس نے بہرحال مٹ جانا ہے، باقی ایک اللہ کی ذات ہے، باقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ سال شروع ہوتا ہے محرم سے، سال ختم ہوتا ہے ذی الحج کے اوپر، اور یہ ذی الحج اور محرم جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کی ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے۔ ہمارے یہاں بس بہت سی چیزیں انجیکٹڈ ہیں نا، سیکھ لی ہیں، کچھ یہودیوں سے سیکھی، کچھ ہندوؤں سے سیکھی، کچھ عیسائیوں سے سیکھی، اور اس کو اسلامی رنگ دے کے جمعہ مبارک، جیسے جمعہ آتا ہے ہر طرف سے میسیجز آ رہے ہیں جمعہ مبارک۔ یہ جمعہ مبارک کیا تماشا، یہ کہاں سے لایا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، یہ تو فرشتوں کا کلام ہے۔ یہ جمعہ مبارک کہاں سے آ گیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ سنڈے نائٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ ویلنٹائن ڈے کہاں سے آ گیا؟ یہ مسلمانوں میں یہ ڈیبیٹس کیوں ہونے لگی جو چیز ہماری ہے ہی نہیں؟ سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں لوگوں کی باتیں مت کرو، اپنے گھر میں اپنی باتیں کیا کرو، تم خوشحال رہو گے۔ جب تم اپنے گھر میں لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو گے، ان کی باتیں لے کے آؤ گے۔ ہمیں تو شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنے کسی دوست کا تذکرہ نہ کرے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنی کسی سہیلی کے حسن و جمال کا تذکرہ نہ کرے، اس کی صفات کا تذکرہ نہ کرے، ان کے آپسی تعلقات متاثر ہو جائیں گے۔ ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں،
ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم ان کی عبادات، ان کی رسومات، غیروں کی رسومات مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی ڈیبیٹس کریں، اس کے اوپر بحث کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں؟ بھائی ہمارے پاس تو دین اسلام موجود ہے جس کے اوپر مہر ہے میرے رب کی، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ہمارے پاس تو قرآن کہہ رہا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور حکم لے کے آئے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور شریعت لے کے آئے گا، اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھو بھائی کمی کوتاہیاں انسانوں میں ہوتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، انسان گناہ گار ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عمل میں کمی کوتاہی اللہ معاف کرے گا، عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ راسخ ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدے کے بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے۔ عمل میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن عقیدہ درست ہو۔ اور یہ جو ساری باتیں ہمارے معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے، ان کو ڈالا جا رہا ہے، گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، وہ ہمارے پاس السلام علیکم نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہ تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو جنتیوں کا کلام ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اس سے اچھا کوئی کلمہ دنیا میں ہو سکتا ہے جو پیغمبر نے ہمیں تعلیم دیا؟ اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچو۔ اور ہیپی نیو اسلامک ایئر بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں، سال گزر گیا اب اپنا محاسبہ کریں، یہ صرف سال نہیں، بزرگان دین کہتے روزانہ محاسبہ کرو۔ تم احتساب والوں کو نہ دیکھو، اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو نہ دیکھو، اپنا احتساب خود کرو، کیونکہ تم نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ احتساب کرو۔ بڑی اچھی بات ہے، جو سالانہ اعمال ہیں سالانہ بنیاد پہ احتساب کرو کہ پورا سال گزر گیا، روزوں میں کمی ہو گئی، زکوٰۃ میں فرق آیا، قربانی کے عمل درست ہوا کہ نہ ہوا، پورا سال میں نے اللہ کی عبادت، پورے سال میں کتنی دفعہ قرآن شریف ختم کیا، کتنی دفعہ کسی غریب کی مدد کی، کتنی جگہوں میں جا کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کہاں صدقہ خیرات دیتا رہا، یہ ساری باتیں، کتنے گناہ ہوئے اور کتنی بار توبہ کر کے میں نے توڑ دی، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے۔ باقی جو کچھ لوگوں نے، میں حیران ہوں، عجیب تماشا ہے، غلاظت اور بے غیرتی پھیلتی ہے، جیسے فقہا کہتے ہیں پلیتی سرایت کرتی ہے، ناپاکی سرایت کرتی ہے، کہ ایک ڈرم ہو دودھ کا، اس میں ایک قطرہ پیشاب جائے تو سارا دودھ پلیت ہو جائے گا، اور ایک گلاس پیشاب لے لو، اس میں ٹنوں ٹن دودھ ڈالتے رہو، وہ پیشاب کبھی پاک نہیں ہو سکتا، وہ سارے کو پلیت کرے گا، کیونکہ پلیتی سرایت کرتی ہے، گندگی سرایت کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی محفوظ سائٹس نہیں ہیں، آدمی اپنی پروفائل کھولتے ہیں، اس میں کبھی گوہر شاہی آیا ہوا ہے، کبھی کیا آیا ہوا ہے، کبھی مرزا کے پرچار، کبھی شیعہ کے پرچار، کبھی روافظ کے پرچار، کبھی کیا۔ اور عجیب و غریب تماشا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا بھی اس کو اسلام کی شباہت، کبھی بدعتیوں کے ایونٹس کو اور کبھی روافظ کے ایونٹس کو، اس کو بنا کے اسلامی شعار کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، آپ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت موجود ہے، نبی کے صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، ہر بات دلیل کے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہمیں لوگوں کے پیچھے بغیر دلیل کی ان کی باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ ابراہیم میں ہے، کل قیامت کے دن جب وہ شیطان کو لایا جائے گا نا حشر کے میدان میں، تو سارے لوگ پکڑیں گے اس کو، یا اللہ یہ بدماش ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اس نے مجھ سے قتل کروایا، اس نے مجھ سے زنا کروایا، اس نے مجھ سے فلاں، ہر آدمی اپنا گناہ اس کے سر ڈالے گا۔ پھر وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں تو انصاف ہوتا ہے، وہاں تو ملزم سے پوچھا جاتا ہے، شیطان سے کہا جائے گا ہاں میاں بتاؤ یہ سب سچ کہہ رہے ہیں، تو قال شیطان کھڑا ہوگا، تقریر کرے گا، لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی۔
شیطان کھڑا ہو کے کہے گا کہ اللہ آپ نے ان کے پاس ہزاروں انبیاء بھیجے، لاکھوں انبیاء بھیجے، اللہ آپ نے کتابیں بھیجی، آپ نے صحابہ بھیجے، آپ نے علماء بھیجے، آپ کے بندے مسجدیں، مدرسے، تبلیغی جماعتیں، معاذ گرم ہر جگہ سے 100 دلائل کے ساتھ آپ بلاتے رہے، انہوں نے آپ کی نہیں مانی۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے بغیر کسی دلیل کے چپکے سے دل میں بات ڈال دی۔ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرا کوئی نبی بھی نہیں گیا، میری کوئی کتاب بھی نہیں، میری کوئی مسجد بھی نہیں، مدرسہ بھی نہیں، میں نے کوئی اذان بھی نہیں دی، جماعت بھی نہیں کرائی، انہوں نے بغیر دلیل کے میری بات مانی ہے۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انتم بمصرخی اما انا بمصرخکم اما انتم بمصرخی۔ قرآن کہتا ہے، شیطان کہے گا میں نے تمہیں چپکے سے دل میں بات ڈالی بغیر کسی دلیل کے، تم نے اس رب رحمان کا انکار کیا، میری بات مانی، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، آج میں تمہارا جواب دار نہیں، تم میرے جواب دار نہیں، تم اپنی بھگتو میں اپنی بھگتوں۔ میرے بھائیو، 100 دلائل موجود ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، حدیث تمہارے سامنے ہے، علماء چیخ چیخ کے پکار کے بلا رہے، آؤ بیٹھو، درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے تو 4 بابیں، تفسیر کا درس ہوتا ہے تو قاری صاحب، مولوی صاحب، مؤذن صاحب اور ایک بزرگ محلے کے، باقی سارے یا تو آتے نہیں، آتے تو جا کے سو جاتے۔ تو قرآن سمجھانے والے چیخ چیخ کے بلا رہے، آؤ سمجھو، یہ قرآن ہے۔ حدیث سمجھانے والے، نبی کے اخلاق بتانے والے تمہاری منتیں کرتے ہیں، بغیر کسی معاوضے کے لیے سمجھانے تیار بیٹھے، کوئی سمجھنے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ اور سوشل میڈیا، وہاں جا کے جناب سارے مفتی شیخ الحدیث بنے ہوتے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے، اور وہ بڑی سائٹ سے آیا، فلاں صاحب نے فلاں صاحب نے فرمایا۔ ہمارے پاس یہاں ایک آ گئے انویسٹمنٹ اسکیم والے، تو مجھے کہنے لگے مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا۔ میں نے کہا کوئی لٹریچر دکھا دو، کہو گاڑی میں ہے، سائٹ میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں نہیں، مجھے لا کے دکھاؤ۔ ان سے تو نہ ہوا، کافی دفعہ آتے رہے، تو میں نے پوچھا کون سے تقی عثمانی صاحب؟ کہنے لگے جی وہ کراچی، دارالعلوم کراچی والے۔ میں نے کہا اگر میں ان کا لکھا ہوا دکھا دوں مان لو گے؟ جی بالکل۔ میں نے ان کا ایک تھیسس نکالا، وہ سامنے رکھا، میں کہا اس کے اوپر یہی تقی عثمانی صاحب ہے؟ کہا جی یہی تقی عثمانی صاحب ہے۔ میں کہا انہوں نے تو آپ کے کام کو ناجائز و حرام لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہو یہ حلال لکھ رہے، آپ کہہ رہے ہو اور میں دکھا رہا ہوں، اور اگر یہ کتاب ان کی نہ ہو، غلط ہو، تو میں مجرم ہوں، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ مجرم ہوں۔ وہ گئے، وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ بھائی علماء آپ کے پاس منتی کر رہے، بیٹھے ہوئے مسجدوں میں، محلے میں، گلی گلی میں، تبلیغ والے پھر رہے، مجاہدین پھر رہے ہیں، ہر جگہ پہ خانقاہوں والے آوازیں لگا رہے، کوئی نہیں سن رہا، کسی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں۔ ایک یہ شیطانی چپا ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اور اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے، جو رزق حلال کمانے کا ذریعہ اللہ نے دیا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے بس یہ چل رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ چل رہا ہے، سفر میں ہے تو یہ چل رہا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے جس نے اللہ کو جان دینی ہے، جس نے مرنا ہے، جس نے اللہ کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، یہ مسلمان کی شان۔ تو خدا را اپنے ایمان کو بچائے، لوگوں کے پروپیگنڈوں میں نہ آئے، رواجوں میں نہ آئے۔ ہمارے پاس دین اسلام مضبوط موجود ہے، ہمارے رسم و رواج کوئی بھی اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات سے باہر نہیں ہو سکتے۔ ہم اتنے اس قدر زیادہ روادار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نماز بھی چھوڑ دیں، روزہ بھی چھوڑ دیں، حج بھی چھوڑ دیں، پردہ داری بھی چھوڑ دیں، حلال حرام کی تفریق تمیز بھی چھوڑ دیں، نہیں، اتنے روادار بننے کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص میری عزت پہ ہاتھ ڈالے، عزت پہ ہاتھ ڈالے، میں اس کو مار دوں، آپ نے فرمایا گیا جہنم میں۔ کب میں مارا جاؤں؟ فرمایا جنت میں، شہید ہے۔ فرمایا من قتل دون ماله، اپنا مال بچاتے ہوئے کو مارا گیا، شہید۔ ڈاکو کو مارا تو اس کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ من قتل دون نفسه،
اپنی جان بچاتے ہوئے کسی کو مار دیا تو مارنے والا قاتل گیا جہنم میں، اور اپنی جان بچاتے بچاتے مارا گیا، ظلماً مارا گیا، یہ شہید ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ایمان بچانا ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اپنا ایمان درست لے کے، اللہ کا اعلان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان کی حالت میں مرنا۔ میرے پاس آؤ تو ایمان کی پونجی لے کے آنا۔ جب ایمان لے کے آؤ گے، عمل میں تھوڑا بہت فرق بھی ہوا تو مسئلہ نہیں، فرائض میں تو نوافل سے پورا ہو جائے گا، نوافل میں تو مستحبات سے پورا ہو جائے گا، اللہ کسی نہ کسی طرز سے انداز سے اپنی رحمت سے فضل سے معاف فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، دنیا کے اندر اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود رزق بند نہیں کرتا، حشر میں تو اللہ کی رحمت عام ہوگی ایمان والوں کے ساتھ خاص، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کی رحمت ایسے ٹانٹے مارتی ہوگی، اللہ کی رحمت کا سمندر، کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید میں بھی بخشا جاؤں، شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ تو پھر ہم تو الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، ہم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے، ہم تو نماز پڑھنے والے، ہم تو اللہ کے نام پہ قربانیاں کرنے والے، حج عمرے کرنے والے، ہم کیسے نا امید ہو سکتے؟ اے بھائی، عقیدہ درست لے کے جاؤ، عقیدہ درست کے لے کے جاؤ۔ میرے نبی کا حکم ہے خالف الیہود والنصارى، ہر حالت میں یہودیوں کی مخالفت ہو، عیسائیوں کی مخالفت ہو، اللہ کے دشمنوں کے طریقے، ان کے لائف سٹائل سے ہٹ کے اسلامی لائف سٹائل اپنانا یہ مسلمان پہ لازم ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جس حد تک ہو سکتا ہے کرے، جو نہیں ہو سکتا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ